آزادی کے نام سے بھاگنے لگے، اور وہی گدے گھوڑے والا نظام حرام کاریوں جو گدے گھوڑے والا نظام ان ملکوں میں ہے، گدا گدی سے ریلیشن قائم کر کے نکل جائے، گرل فرینڈ رکھو، اس کو استعمال کرو سیکس کا انسٹرومنٹ بنا کے، اور جب دل بھر جائے ٹیشو پیپر استعمال سے پہلے اچھا ہوتا ہے، استعمال کے بعد ڈسٹ بن میں پھینکا جاتا ہے، دوسری گرل فرینڈ۔ حرام خور لوگوں نے یہ پیشہ اختیار کر لیا ہے، پوری دنیا میں یہی سیٹ اپ چل رہا ہے۔ مسلمانوں کا کلچر ایک بچا ہوا تھا، الحمدللہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہمارے حکمران جو خود ہی گرل فرینڈ کی شاید ان میں بہت سے پیداوار ہیں، وہ بھی یہی سیٹ اپ ہماری سوسائٹی میں لا رہے ہیں، اور وفاقی شرعی عدالت کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ ان کو میں سمجھا کے وفاقی شرعی عدالت کے جج سے میں نے براہ راست بھی بات کی ہے کہ تم لوگوں نے کورٹ میں جس خلا کو پروموٹ کیا ہے، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، یہ زنا ہے، زنا ہے، زنا ہے، عورت دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ یہی بٹھا کے میں نے سمجھایا وفاقی شرعی عدالت کے جج کو، ادھر مجھ سے ملنے آئے تھے، چائے پلائی، میں نے کہا خدا کی قسم یہ زنا کو تم لوگ پروموٹ کر رہے ہو، لیکن جج صاحب کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی۔ اللہ کی قسم وفاقی شرعی عدالت کا جج بھی جہنم میں الٹا لٹکا ہوا ہوگا، میری تمنا ہے، اور یہ ہمارے وکیل بھی اور ہمارے ججز بھی، ہمارے حکمران بھی، اور وہ علماء بھی جو اس عدالتی خلا پہ خاموش ہیں، آواز نہیں اٹھا رہے، میری تمنا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہماری فیملی سسٹم کو ڈسٹرائے کرنے میں، ہمارے فیملی سسٹم کو توڑنے میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سسٹم کو پروموٹ کرنے میں اس خلا کے ذریعے۔ میں اللہ کے سامنے کہہ دوں گا، اے اللہ میری جو ذمہ داری تھی، میں نے حکومت کے خوف کے بغیر، جیل کچہری اور توہین عدالت کے خوف کے اس قانون کے سے نہیں ڈرا، میں نے جو حق تھا وہ ممبر پہ کھل کے بیان کر دیا، میری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ اے اللہ میں بری ہوں، اب اگر کوئی مولوی اس پہ خاموشی اختیار کرتا ہے، کوئی جج اس خلا کو صحیح قرار دیتا ہے، کوئی مولوی، اہل حدیثوں میں بعض مولوی ایسا کر رہے ہیں کہ یہ خلا ٹھیک ہے، یہ سارے جہنم میں الٹے لٹکے ہوئے ہوں گے، سارے الٹے، کیونکہ یہ زنا کو پروموٹ کر رہے ہیں، خاندانی نظام کو توڑ رہے ہیں۔ یہ مجھے ایک بات بتاؤ، آپ کو پتا ہو کہ میری بیوی کو ہر وقت یہ رائٹ ہے جب چاہے عدالت سے خلا لے لے، آدمی اس کو بیوی کیوں بنائے گا پھر؟ وہ بیوی کس بات کی ہے؟ گرل فرینڈ اور بیوی میں فرق کیا رہ گیا پھر؟ گرل فرینڈ کو بھی یہ رائٹ ہے جب چاہے چھوڑ کے چلی جائے، بیوی کے پاس بھی کورٹ نے یہ رائٹ دے دی ہے جب چاہے کورٹ سے خلا لے کے چلی جائے۔ ابے تو گرل فرینڈ ہی رکھ لیتا، اس سے بہتر نہیں تھا کیا؟ ان حرام خوروں کو اتنی بڑی زمینی حقیقت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور پھر ہمیں سمجھاتے ہیں حدیث بخاری کی، قرآن کی، تو تم قرآن و حدیث ہم تم سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اجماع امت ہے، صحابہ نے، تابعین نے، چاروں اماموں نے قرآن و حدیث سے کیا سمجھا ہے؟ تم 15ویں صدی کے مولوی ہمیں بتاؤ کہ قرآن و حدیث کیا ہے؟ بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے اہل حدیثوں سے یہ توقع نہیں تھی۔ جب میں اہل حدیثوں کو دیکھتا ہوں اسی عدالتی خلا کو پروموٹ کر رہے ہیں، یار تم تو صبح شام کہتے ہو قرآن حدیث قرآن حدیث، تمہیں کیا ہو گیا؟ اس سے میں تقلید پہ اور مضبوط ہوتا ہوں کہ آپ ان مذاہب اربعہ کو فوکس کرو تاکہ اس گمراہی سے بچو آپ، ورنہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ ہر شخص آپ کو گمراہ کرے گا۔ کوئی ایسا خلا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، کہ عورت جب چاہے جائے اور کورٹ سے خلا کی ڈگری لے کے دفع ہو جائے۔ وہ ایسا یہ نہیں مانتا اسلام، یہ زنا ہے۔ عورتوں کو پسند ہو تو بھی یہ زنا ہے، پسند نہ ہو تو بھی یہ زنا ہے۔ زنا پہ اسلام کا لیبل مت لگاؤ، آپ گرل فرینڈ بن جاؤ کسی کی، لیکن عورتیں بھی پیڑے کھاتی ہیں، نہیں بیوی بن کے حقوق بیویوں والے لینے، یعنی پاور وہ لینی ہے جو گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے، حقوق وہ لینے جو بیویوں کو ملتے ہیں۔ گرل فرینڈ کو نان نفقہ ملتا ہے؟ بولو نا، نہیں۔ گرل فرینڈ کا بچہ حلالی ہوتا ہے حرامی ہوتا ہے؟ حرام کا بچہ ہوتا ہے وہ۔ گرل فرینڈ کا سسرال سے کوئی تعلق ہوتا ہے؟ وراثت ملتی ہے؟ نہیں۔ لیکن ایک پاور گرل فرینڈ کے پاس ہوتی ہے، جب چاہے بریک اپ کر لے۔ بیوی کو نان نفقہ ملتا ہے، گیس بجلی کا بل ملتا ہے، اس کے بچوں کی علاج معالجہ، ساری زندگی کا سہارا ملتا ہے۔ لیکن ایک چیز اسلام اس سے لے لیتا ہے، بھائی تمہیں اتنے بینیفٹس مل رہے ہیں تو بریک اپ کا تمہارے پاس رائٹ نہیں ہے۔ ہماری عدالتوں نے اور وفاقی شرعی عدالت نے اس کو مؤثر قرار دے کے کیا کیا ہے؟ عورت کو حقوق بیوی والے دے دیے، یعنی مرد پہ ذمہ داریاں ڈال دیں، اور پاور گرل فرینڈ والی دے دی، تو آدمی کا بیڑا غرق۔ آدمی کا کیا کر دیا؟ بیڑا غرق کر دیا۔ اور یہ صرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں یہ ہو رہا ہے، اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ فلانے اسلامی کنٹری میں بھی یہ قانون ہے۔ اور بھائی صاحب، اس زمانے کے اسلامی کنٹریوں کے قوانین کو پرکھا جائے گا قرآن و سنت پہ۔